حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولاه الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. حضرات گرامی پر بزرگان وعزاداران مسلم کربلا، آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے. آج امام حسن علیہ السلام کے شاہزادے جناب قاسم کا تذکرہ ہونا. عزیزان گرامی، موضوع گفتگو ہے اسلام شناسی. کل تک کی گفتگو میں میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ہم ترقی کے نام پر سوشل میڈیا کے ذہنی غلام دین اسلام میں حریت اور آزادی چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت بات یہ ہے جسے تم آزادی سمجھتے ہو وہ غلامی ہے، اور اسلام تمہیں طرز زندگی دے کر کے تمہیں آزادی کا سبق دیتا ہے. یہاں تک کی گفتگو کل ہوئی تھی، مزید انشاءاللہ تعالی اور کوشش کریں گے. آپ لوگوں کی سماعتیں ہمراہ رہیں گی. ایک صلوات پڑھیں گے. اس دین اسلام کی خاطر رسول خدا نے اپنی پوری زندگی کو صرف کیا اور نہ جانے کتنی صعوبتوں کا سامنا کیا. علوم رسول اور آل رسول کی روشنی میں دین اسلام کو پروان چڑھایا گیا، اور اس کی انفرادیت ہی یہی رہی کہ آج جو اسلام ہمارے درمیان باقی ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت کی مرہون ملت ہے، ورنہ زمانے میں اس کو بھی
اپنی نفسانی خواہشات کی بھیٹ چڑھانے کی کوشش کی تھی؟ ایک سوال کر دیجیے. اور کوئی تو نہیں آنے والا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پورا مجمع ادھر ادھر ڈسٹرب ہوتا، میں ڈسٹرب ہو رہا تھا. اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، مجھے معلوم ہے آج بہت تاخیر ہو چکی ہے. اگر آپ کہیں گے تو ہم 15 منٹ میں گزر سکتے ہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن برائے کرم جتنی دیر ہے مجلس کے لیے آئے ہیں اور شہزاد پہ بیٹھے ہیں، بیوی آپ کو اس کا اجر دیں گی، کربلا والے آپ کو جینے کا سلیقہ دیں گے. متوجہ رہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور اہل بیت نے اپنے آپ کو ہر موقع پر دنیا والوں کے سامنے ثابت کیا، ہر ایک میدان میں. جبکہ نہ جانے کتنے لوگوں نے آ کر کے امتحان لیا ہے اہل بیت میں. ایسے ایسے سوالات کے ذریعے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ کو مکمل طور پر متوجہ کر سکیں. ایک مرتبہ ایک شخص مولا کائنات حضرت علی بن کے پاس حاضر ہوتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے. کہتا ہے مولا ہمارے پاس بکریوں کا گلہ ماری کام کرتا ہے، ریوڑ. ان بکریوں کے ساتھ میں نے ایک کتا پال رکھا جو ان بکریوں کی حفاظت کرتا ہے. ایک مسئلہ درپیش ہو گیا کہ کیا کچھ روز کے بعد ایک ایسی بکری ہوئی ہمارے یہاں کہ جسے ہم پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کتا ہے یا بکری ہے. اچھا کیوں؟ کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے بکری ہے. برائے کرم میری ہدایت کرے تاکہ میں اس کو پہچان سکوں. مولا نے فرمایا غور کرو کہ وہ اگر اپنے منہ کو اٹھا کے روتا ہے تو وہ کتا ہے، اور اگر اپنے سر کو جھکا کے روتا ہے تو بکری ہے. وہ کہتا ہے مولا میں نے یہ کر کے دیکھ لیا، وہ کبھی سر اوپر اٹھا کے روتا ہے، کبھی سر جھکا کے روتی ہے. اچھا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے سامنے گوشت ڈال دو، اگر وہ کھا لے تو کتا ہے اور منہ پھیر لے تو بکری ہے. کا مولا میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، وہ کبھی کھا لیتا ہے اور کبھی منہ پھیر لیتی ہے. اچھا تو اب تیسری صورت یہ ہے کہ تم اس کے سامنے پانی رکھو. اور تم اس کے سامنے پانی رکھو، اگر وہ اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے پانی پی لے تو سمجھ لینا کتا ہے، لیکن اگر اپنے اگلے دونوں پیروں کو توڑ کر کے گھونٹ بنا کے پیے تو سمجھ لینا کہ بکری ہے. تو کہتا ہے مولا میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، وہ کبھی چاٹ چاٹ کے پانی پیتا ہے، کبھی پیروں کو توڑ کے پانی پیتا ہے. اور تو چوتھی صورت یہ ہے کہ تم جب گلہ بانی کے لیے نکلتے ہو، اپنی بکریوں کو لے کر باہر نکلتے ہو تو اسے چھوڑو بکریوں کے آس پاس. اگر وہ بکریوں کے کنارے چلے تو سمجھو کہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کا مطلب کتا ہے. لیکن اگر بکریوں کے درمیان چلے تو سمجھو بکری ہے. وہ کہتا ہے مولا یہ بھی کر کے دیکھ لیا، وہ کبھی کتے کے ساتھ چلتی ہے، ایسا لگتا ہے اسے کتا ہے، بکریوں کی حفاظت کرتے، کبھی بکریوں میں داخل ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بکری ہے. تو پھر مولا کہتے ہیں ایک صورت اور. سوال ایک ہے، آپ لوگ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں. اگر آپ لوگ یہ چاہتے کہ کسی چیز کو چیخ کے بیان کرتا، ہاتھ مار کی یوں کر کے کرتا تو اب تک امام باڑہ واہ واہ سے گنوں لکھا ہوتا.
کبھی سکون سے الفاظ جب سنو، یہ نہ دیکھو کہ کس انداز سے بیان ہو رہا ہے. اگر فضائل ہے تو اپنا جواب ضرور دیا کرو. سوال ایک ہے، جواب 5 گزر چکے ہیں اور آپ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے؟ ابھی اگر آپ کا وقت ہوتا تو ابھی اسی کو آپ کے انداز میں پڑھتا، آپ سبھی لوگ کھڑے ہو کے داد دیتے. اپنا بھی تو محاسبہ کبھی کبھی کر لیا کرو. اپنے فضائل میں نہیں بیان کر رہا تھا، میں مولا کے فضائل بیان کر رہا تھا. میرے الفاظ کی ایسا تو نہیں ہوا میں غائب ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کی سماعتوں تک نہ پہنچ رہے ہیں. سوال ایک تھا، اتنے سارے جواب دیے. اب مولا کہتے ایک راستہ اور ہے. وہ کہتا مولا کیسا راستہ؟ کہا اس کو تم ذبح کر دو. اگر ایک آنت نکل آئے تو سمجھ لینا کہ کتا ہے، اگر کئی آنتیں نکل آئے تو سمجھ لینا کہ بکری ہے. اب وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کے مولا کے قدموں میں گرتا کہتا مولا نہ تو میں گلہ بان ہوں، نہ تو میرے پاس گلہ ہے، نہ کوئی بکری ہے، نہ کوئی کتا ہے. میں امتحان لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا تھا. مجھے لگا کہ آپ جیسے پاک و پاکیزہ لوگ کتا جیسا لذیذ جانور کہاں پالیں گے، اور جب پالیں گے نہیں تو اس کے بارے میں جانیں گے کیسے. میں اس سے بڑھ کے ذرا یہ کہوں، جو دنیا کو دیکھ کر کے علم حاصل کرے اسے دنیا سائنسدان کہتی ہے، جو بغیر دیکھے علم پانے اسے جسے دیکھ کر کے، جس کا آبزرویشن کر کے، جس کا مشاہدہ، سائنس کسے کہتے ہیں؟ مشاہدے کو کہتے ہیں. سائنس کسے کہتے ہیں؟ آبزرویشن کو کہتے ہیں. دنیا جب آبزرو کر لیتی ہے تب وہ علم حاصل کر لیتی ہے. یہ علم دے کر کے دنیا والوں کو آبزرو کرواتے ہیں. یہ وہ در ہے اہل بیت. اسی وجہ سے مولائے کائنات نے ایک صدا بلند کی تھی، جو چاہو وہ پوچھ لو. سلونی کا دعویٰ کیا تھا مولا، جو چاہو پوچھ لو. اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، مولا فرماتے جو چاہو وہ پوچھ لو. زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے میں واقف ہوں. دنیا نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب زمین کے راستوں سے کم واقف ہے مولا، آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہے مولا. نہیں، اہل بیت جب ایک بھی فقرہ کہتے ہیں نا تو اس کے پیچھے بھی، علم کے پیچھے بھی علم ہوتا ہے. علم کے پس منظر بھی علم ہوتا ہے. علم نالج کے پیچھے بھی نالج ہوتا ہے. مولا نے اپنے اس فقرے سے بتایا جس دنیا کو، جس زمین کو تم بہت بڑا سمجھ رہے ہو، حقیقت بات یہ ہے وہ آسمان کے سامنے ایک نقطے کے برابر ہے. مولا کہتے زمین کے راستوں سے جاتا ہوں، آسمان کے راستوں سے واقف ہیں. جو چاہو وہ پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. ایسا دعویٰ کرنے والا میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ جب وہ ظاہری خلافت پر آیا تو اس نے ایک جملہ کہا. ایسا دعویٰ کرنے والا جب وہ ظاہری خلافت پہ آیا تو اس نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ کہ میری جب ظاہری خلافت آئی ہے تو میرے لیے سب سے دشوار مرحلہ جو تھا، جانتے ہو کیا تھا؟ مجھے تھا کہ جب میں ظاہری خلافت پر پہنچا تو اس وقت عوام غیر اسلامی کام کو عین اسلامی سمجھ کر انجام دے رہی تھی. بات کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ سخت جملہ تو نہیں ہوا نا؟ مولا کے لیے
لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ ہو گیا تھا کہ جب مولا ظاہری خلافت پر آئے تو اس زمانے میں اس دور کے جو مسلمان تھے وہ غیر اسلامی کاموں کو اسلامی کام سمجھ کر انجام دے رہے تھے. وہ کام اسلامی نہیں تھے لیکن غیر اسلامی کام کو غیر اسلامی سمجھ کے انجام دے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں. افسوس اس بات کا تھا کہ اس کام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ لوگ جو انجام دے رہے تھے وہ یہ سوچ کے اور یہ کہہ کر انجام دے رہے تھے بڑے فخریہ انداز میں کہ ہم یہ اسلامی کام کر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں اس کو صاف کرنے میں ہمیں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا, بے انتہا کرنا اس چیز کو صاف کرنے. اب یہ تو مولا کا دور تھا, مولا کا دور تھا, مولا نے محنت کی. کیا آج کے زمانے میں بھی ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ بتائیے, کیا آج کے زمانے میں بھی دین اسلام کے چاہنے والے غیر اسلامی کام کو اسلام سمجھ کر انجام دے رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, اور وہ انجام دیے جا رہے ہیں بڑے فخریہ انداز میں یہ کہہ کر ہم تو مسلمان ہیں, دیکھو ہم اسلامی کام کر رہے ہیں. کیا آج یہ پرابلم ہے ہمارے درمیان کی نہیں ہے؟ اس پرابلم کو کہتے ہیں روایتی اسلام. ایک حقیقی اسلام ہے جو رسول اور آل رسول لے کر کے آئے, جو کربلا کے ذریعے ہمیں ملتا ہے, اور ایک روایتی اسلام ہے جو آج کے امتی سے ہمیں ملتا ہے. بسا اوقات علماء منبر سے جملہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کی عورتوں سے ہمیں ملتا ہے. بہت سارے ایسے کام مسلمان کے گھر میں, انصاف سے بتائیے گا, مسلمان کے گھر میں اگر کوئی کام انجام پائے جائیں ظاہراً تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ وہ کام اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ مسلمان کے گھر میں اگر کوئی کام ہو تو اس کام کو آپ کون سا کام سمجھیں گے؟ دنیا کون سا کام سمجھے گی؟ اسلامی کام ہی تو سمجھے گی کہ غیر اسلامی کام سمجھے گی؟ ہر ایک انسان کہے گا مسلمانوں کے گھر میں ہے, ان کے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے تو اسلامی کام ہے. لیکن جب اسلام کا مطالعہ کر کے ہم نے غور کیا تو ہمارے گھروں میں جس کام کو اسلامی کام سمجھ کر کے انجام دیا جا رہا ہے وہ تو معلوم ہوا غیر اسلامی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا غیر اسلامی ہو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ, نہیں, بلکہ وہ اسلام کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ روایتی اسلام. روایتی طور پر جس چیز کو ہم ڈھوتے چلے جا رہے ہیں, کیا پریکٹیکلی ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہو رہا. آج بھی مولائے کائنات کے درس کی ضرورت ہے. آج بھی اس زمانے میں ایک علی مرتضیٰ کی ضرورت ہے. وہ تو کہ لاکھوں کروڑوں سلام ہو امام حسین علیہ السلام کو کہ کربلا کی زمین پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا, حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ علویت کو, حسنیت کو, حسینیت کو قیامت کی سرحدوں سے لا کے ملا رہا ہے. یہ اگر ہر زمانے میں یزیدیت موجود رہے گی تو حسینیت بھی موجود رہے گی. آج بھی مولائے کائنات کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ پہچان پائیں. آج بھی تعلیمات کی ضرورت ہے. جب مولا کو اس کو صاف کرنے میں دشواری آئی اور ان کے لیے سخت مرحلہ بن گیا تو ہمارے لیے کیا سخت مرحلہ نہیں ہوگا؟ ہوگا سخت مرحلہ, بالکل ہوگا. عزیزان گرامی,
ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ یہ چیزیں جانتے کب ہوتی ہیں؟ جب ہمارے گھروں میں میت ہو جائے یا ہمارے گھروں میں شادیاں رچائی جائیں. ایک ایسی اسلام کی تصویر ابھر کر کے سامنے آتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد ایک سچا مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. میں یہ ڈھول باجے اور ناچ گانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ علماء بھی اب بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. سیدھے کہتے ہیں ہم نکاح نہیں پڑھیں گے، جاؤ کرو اسی میں گھومتے رہو آرام کرو. میں اس کی بات نہیں، گھروں کے اندر جو الگ الگ طریقے کی رسمیں ہیں جو اسلامی سمجھ کے انجام دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اس کو بھی مٹانے کے لیے ایسا تھوڑی نہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ارے ہمارے گھر کی بات ہے ہم آرام سے مٹا لیں گے. بہت مشکل کام ہے. قربانی دینی پڑے گی اس کے لیے، اس اسلام کو صاف کرنے کے لیے، روایتی اسلام کا جنازہ اٹھانے کے لیے اور حقیقی اسلام کو اپنی زندگی میں نفاذ کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی. اور قربانی دینی پڑتی ہے. اگر آپ اسلام کے سچے ساتھی ہیں تو آپ کو دینی پڑے گی. اس لیے کہ ہمارا تعلق کربلا سے ہے. ہمارا دعویٰ ہے نا کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے. ارے کربلا تو چلی گئی ہے، جو کربلا ہمارے گھروں میں برپا ہے اس میں کون شہید ہوگا؟ اس میں بھی تو شہید ہونے کی ضرورت ہے. اس میں کون قربانی دے گا؟ اماں کہہ رہی ہے. میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں. میری شادی ہوئی، ہمارے یہاں ایک رسم ہے، شادی سے 1-2 دن پہلے دولہے کو اوبٹل لگایا جاتا ہے. اوبٹل سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ ممکن ہے کسی کے یہاں بھی لگایا جاتا ہے. اوبٹل لگانا کوئی بری بات نہیں ہے. اوبٹل لگائیے، کیا کہنا. اور اوبٹل لگانے سے اسلام نے بھی نہیں منع کیا ہے، قطعی نہیں. لیکن جو میں نے دیکھا اپنے وہ یہ دیکھا اوبٹل کون لگا رہی ہے، لگا رہے ہیں نہیں، لگا رہی ہیں. کون لگا رہی ہے؟ بھابھی. اب یہ پتہ نہیں کون سی شریعت آئی کہ بھابھی محرم ہو گئی دیور کے لیے. اب ایک نئی شریعت آ گئی. اور کون لگا رہا ہے؟ سگی بہن ہے اس نے لگایا تھی، کزنس، چچیری اور لگیری بہنیں. اچھا کہاں لگا رہی ہیں؟ کپڑے کے اوپر نہیں، رخسار پہ، ہاتھوں پہ. اور جب ایسا ہنگام ہوتا ہے آپ کو معلوم کہنے کی ضرورت ہے. جب میری شادی ہوئی، اوبٹل والا جس دن سسٹم ہوتا ہے نا، اس کا پروگرام ہوتا ہے، کھانا وانا کھلایا جاتا ہے رشتے داروں کو، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے الگ الگ رسمیں. تو میں تو کھڑا ہو گیا، میں نے دعا کی محل پڑھی، خود پڑھی اپنے دروازے پر. اور دعا کی محل بھی پڑھی، ظاہر دعا کی محل پڑھی. وہ ایک ہنگام برپا ہو گیا. ظاہر یہاں کہنے والا جملہ تو نہیں ہے. ہمارے دوست احباب کہنے لگے تمہاری شادی ہو رہی، تمہاری میت پوچھنے والی، سب لوگ رو رہے ہیں. ایسا ہی نہیں کہ دعا کی محل پڑھی جائے گی تو اس میں بھوکا تو ہوگا ہی. ہم لوگ دہاڑے مار مار کے رونے لگے، ہم بھی پڑھے چلے جا رہے. پھر مجھے گھر کے اندر طلب کیا گیا، آئیے. میں کسی اور کی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. اسلام شناسی. میری اماں نے کہا اوبٹل لگے گی، میں نے کہا ٹھیک ہے لگائیے. خدا کا شکر ہے کہ میرے گھر میں محاذ نہیں کھڑا ہوا. میں نے کئی مرتبہ اس بات کو سوچ کر کے میں نے اپنی ماں کو سلامی کی. اس لیے اور گھروں میں نے ماں کو کہتے ہوئے سنا ہے اگر نہیں آ کے بیٹھو گے تو میں تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی. اتنی بڑی بڑی دھمکی ملتی ہے. کون فیس کرے گا اس کو؟ انسان کنفیوز ہو جائے، کیا کروں کیا نہ کروں. میں نے اپنی سے صرف ایک جملہ کہا
میں نے کہا امی میری نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، میری نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں میری اس نئی زندگی کی ابتدا حرام سے ہو تو بسم اللہ۔ تو بیٹا میں سمجھی نہیں، ہم نے کہا اگر نہ محرموں نے مجھے ہاتھ لگایا تو پھر تو معلوم یہ ہوا کہ میری نئی زندگی کی ابتدا حرام کاموں سے شروع ہو رہی ہے۔ میری اماں نے گیلری میں ہی کھڑے ہو کر کے مجھ سے کہا ٹھیک ہے تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سامنے بڑھاؤ، انہوں نے اپنی انگلیوں سے میرے ہاتھ ملایا اور مجھے واپس بھیج دیا۔ اتنا کام کرنے کے لیے آپ کو بات، میری ماں نے تو اس طرح کچھ نہیں کہا، لیکن میرے رشتے داروں نے کیا کیا نہیں سنایا، اتنی آسانی سے یہ نہیں ہوا۔ آپ اپنے گھروں میں ابھی پریکٹیکلی اپلائی کریں گے، ابھی آپ کو پتا چل جائے گا۔ اب اس موقع پر یہ بھی نہیں ضرورت ہے کہ آپ لڑنے کھڑے ہو جائیے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اسلام اس بات کی تو تعلیم نہیں دے رہا ہے نا کہ آپ اپنے گھروں میں جنگ کرنا شروع کر دیجیے، بالکل نہیں۔ آپ کو جنگ نہیں کرنا ہے، آپ کو عمل کرنا ہے رسول اور آل رسول کی طرح، بروں سے نفرت نہیں کرنی ہے، برائیوں سے نفرت کرنی ہے۔ اب اسے آپ کیسے ہینڈل کر دیے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے درمیان اسلامی شکل لینے لگی ہے، اب بات سمجھ میں آئی کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور امام آگے کہیں گے ارے تم جس دین پر چل رہے ہو جس دین کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم خود ہی ہمیں لوگ یہ کہیں گے ارے آپ کون سا نیا دین لے کر کے چلے آئے، ہے نا؟ آپ لوگ کہیں گے کہ جب امام آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کون سا دین لے کر کے چلے آئے ہیں، یہ کون سا نیا دین، آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیے۔ اسی وجہ سے جو رفتہ رفتہ ہمارے دین میں تبدیلیاں ہیں، جو روایتی اسلام ہمارے سماج سروں پر حاوی ہو رہا ہے، عزیزان گرامی جو کام اہل بیت کا تھا انہوں نے کر دیا، اور جو کام آنے والے اہل بیت کا ہے وہ اپنے وقت معینہ پر کریں گے۔ کم از کم آج ہم کربلا سے درس لے کر کے اس روایتی اسلام کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیں اور کربلا والے حقیقی اسلام کو لوگوں کے درمیان نافذ کر دیں۔ ایک سلام پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ جو نیا نیا اسلام آتا ہے جہاں لوگوں کی نظریں بھی نہیں پہنچتی، نظریں پہنچیں گی تو بس میں پھر کہہ رہا ہوں عزاداری میں اگر کسی چیز کی زیادتی ہے جس کا اسلام سے ٹکراؤ ہے اسے نکال دو، لیکن جس کا اسلام سے ٹکراؤ نہیں ہے اس پر بھی لوگ بولے چلے جا رہے ہیں، بدعات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے گھروں میں بدعات ہو رہی ہیں وہ نہیں نظر آتا، بدعات نظر آ جاتا، ہر ایک انسان کو نظر آنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی پہلے روایتی اسلام کو ہمیں اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا، اور یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ جب حقیقی اسلام ہمارے ذہن و قلب میں اتر جاتا ہے تو پھر موت بھی ہمیں پھیکی نظر آنے لگتی ہے، نہیں موت بھی ہمیں میٹھی نظر آنے لگتی ہے۔ پہنچ گئے؟ یہ فقرہ کس کا؟ آپ لوگوں کی توجہ ہے ہماری طرف، متوجہ ہے؟ بڑے سکون سے سنیے گا، اب میں چیخوں گا نہیں، آپ نے چکھوایا مجھے 2-3 منٹ سے ماشاءاللہ بغیر چیخے نکل گئے، اور اسے بھی میں بڑے سکون سے بیان کروں گا۔ کربلا کے میدان میں حقیقی اسلام کا پیروکار ایک بچہ ہے جس کا چچا اس سے سوال کرتا ہے بیٹا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ بچہ مانا سارے بچوں کو بتا، تو وہ بچہ پلٹ کے جواب دیتا ہے چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی صورت یہ ایک بچہ ہے، شیخ عباس رومی علیہ الرحمہ نے صغر سنی کا جملہ استعمال کیا ہے، نفس المحمود نے صغر سنی یعنی چھوٹے سال کا چھوٹا بچہ۔ علماء نے بیان کیا کہ 13 سال کا بچہ، بالغ نہیں تھے جناب قاسم کربلا،
جتنی مقتل میں نے پڑھی اس کے اعتبار سے جناب قاسم بالغ نہیں تھے، یہ ذہن میں بٹھا لیجیے، مجھے بہت زیادہ بحث نہیں کرنی. جناب قاسم بالغ نہیں تھے، سن بلوغ تک نہیں پہنچے تھے، میچور نہیں تھے عمر کے لحاظ سے. یہ بچہ امام حسین علیہ السلام کو جواب دے رہا ہے، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. کہاں سے جواب دے دیا؟ ذائقہ پوچھا ہے امام نے. علماء سے، ذاکرین سے ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں، تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ، قرآن نے بھی ذائقہ کا تذکرہ کیا ہے. انسان سے بتائیے کہ کوئی بھی ذائقے دار شے، کوئی بھی ذائقے والی چیز بغیر چکھے اس کا ذائقہ بتایا جا سکتا ہے؟ کوئی صورت؟ اچھا اگر یہ عصمت کے منصب پر فائز ہوتے تو ٹھیک ہے، علم کے مالک ہے. نہیں، جناب قاسم معصوم نہیں ہے. پھر یہ جملہ کہاں سے کہہ دیا؟ اگر ذائقہ چکھ لیتے تو بتانے کے لیے باقی نہ رکھتے. ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے موت کیسی ہے؟ کوئی نہیں جواب دے پائے گا. اور جن لوگوں کو اس کی لذت مل گئی، وہاں جا کے کھڑے ہو کے چیختے رہیں گے کہ تم بتاؤ، وہ جواب نہیں دیں گے. جناب قاسم نے آخر میں جواب کیسے دیا؟ کہاں سے دیا یہ جواب؟ یہ ذائقہ ان کو کہاں سے ملا؟ کس طرح سے ملا؟ اچھا جواب بھی دیا تو اس پہ امامت مہر بھی لگا رہے ہیں. جی آپ غور کر رہے ہیں، آپ گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر. امام حسین نے نہیں کہا بیٹا تم نے کیسے کہہ دیا، یا نعوذ باللہ تم نے غلط کہہ دیا. نہیں، امام کی خاموشی یا پھر امام کا اجازت دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب قاسم نے جو جملہ کہا ہے اس میں حق برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر یہ کہا کیسے؟ ایک درود پڑھیں گے محمد والے آخری جملہ کہاں سے آتا ہے؟ اب آپ چلتے ہیں. ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی، جو کہ میں نے یہ پڑھی اس وجہ سے اس کا ریفرنس دے رہا ہوں. منازل آخرت، وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. شہد سے زیادہ شیریں ہے موت کا ذائقہ. شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ منازل آخرت میں روح کے قبض ہونے کا جب پورا ماجرا، پورا واقعہ لکھتے ہیں اس کتاب میں، اور وہ بیان کرتے کہ روح دو طرح سے نکلتی ہے. کیسے نکلتی ہے روح؟ دو طرح سے نکلتی ہے. ایک تو روح ایسے نکلتی ہے جس میں مرنے والا بڑی تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے، اور ایک تو روح ایسے نکلتی ہے کہ مرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اب دیکھو بہت توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ ذرہ برابر بھی آپ کی توجہ ہٹی ممکن ہے مطلب آپ غلط نکالیں گے. ٹھیک ہے، لا الہ کر کے کہیں گے، الا اللہ تک پہنچیں گے، ہے نا. اب شیخ عباس بیان کرتے ہیں کہ اس کی دو صورت ہوتی ہے. پہلی صورت یہ ہوتی ہے جو مومن ہوتا ہے اس کی روح قبض ہونے میں بڑی تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے اس کو. دیکھیے ابھی بہکیے گا نہیں، بات کمپلیٹ ہو جانے دیں. اس لیے کہ دنیا میں جو اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ چاہتا ہے اس کے گناہ کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جائے اور اسے بالکل پیور کر کے اٹھایا جائے. اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے کہ اس نے دنیا میں جو نیکیاں کی ہیں
اس کا سلا دنیا میں مل جائے تاکہ آخرت میں اس کے لیے کوئی سوال نہ رہ جائے۔ اب پھر شیخ عباس علیہ رحمہ اسی تعبیر کو پلٹ دیتے ہیں، فوراً پلٹتے ہیں، کہتے ہیں جو مؤمن ہوتا ہے اس کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کے جسم سے ایسے روح نکلتی ہے جیسے کسی خاردار درخت پر ریشم کے کپڑے کو ڈال دیا جائے اور اسے کھینچا جائے۔ دونوں صورت انہوں نے بیان کی، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ جو مؤمن ہوتا ہے اس کے لیے موت آسان ہوتی ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے موت مشکل ہوتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں نیچے، اتنا احتیاط یہ جملہ ہے کیونکہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ کی کنفیوژن نہ ہوئیے گا، سوال ضرور کر لیجیے گا سمجھ میں نہ آئے گا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اب اگر کسی کی روح آسانی سے نکل جائے تو اسے نہ کافر قیاس کرنا نہ مومن قیاس کرنا، اس کے حق میں دعا کرنا۔ اگر کسی کی روح تکلیف سے نکلے تو اسے بھی نہ کافر قیاس کرنا نہ مومن قیاس کرنا، اس کے حق میں دعا کرنا، اس لیے کہ ایمان اور کفر کا سرٹیفکیٹ دینا تمہارا کام نہیں ہے، خدا کا کام ہے۔ بظاہر ہم آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ میں خطیب ہوں، منبر حسین پہ بیٹھا ہوا ہوں، ایسا لگتا ہے کتنا اچھا انسان ہوگا، پڑھا لکھا انسان ہوگا۔ حقیقت آپ کیا جانو میری؟ اپنی گارنٹی نہیں لے سکتے اگلے 1 گھنٹے کیا نہیں لے سکتے اپنی ضمانت، میری ضمانت کیا لے گیا؟ جب اپنی 1 گھنٹے بعد تک کی انسان ضمانت نہیں لے سکتا تو کسی مرنے والے کو سرٹیفکیٹ کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ لیکن عام جو مشہور ہے، مجھے مشہور ہے کہ جو مؤمن ہوتا ہے اس کے لیے موت بہت آسان ہوتی ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے موت بہت سخت ہوتی ہے۔ اب اس سخت اور آسان کو مشروبات میں جب کنورٹ کریں گے، یعنی ذائقے میں جب تبدیل کریں گے تو آسانی کو ہم کہیں گے کہ میٹھا لگ رہا ہے اور تلخ کو ہم کہیں گے کہ کڑوا لگ رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اچھا، مومن انسان کب ہوتا ہے؟ مومن انسان کب ہوتا ہے؟ کیا زبان سے نعرہ حیدری لگانے والے کو مومن کہا جاتا ہے؟ 2018 کی 9ویں مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر صرف اور صرف زبان سے قصیدہ پڑھ دینے کا نام ایمان کی دلیل ہوتا تو حر کو کربلا کے میدان میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے امام حسین کے پیچھے نماز بھی پڑھی تھی اور اس نے امام حسین کا قصیدہ بھی پڑھا تھا، لیکن تب تک وہ لائق احترام نہیں تھا۔ لیکن روز عاشور امام کے قدموں میں آ کے گر کے اس نے ثابت کیا، جب تک نہ انسان عمل کی میدان میں اتر کر کے اپنے آپ کو ثابت کرے تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کل پرسوں کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ کی روشنی میں مولانا کائنات کہتے ہیں اسلام صرف مسلمان ہو جانے، اسلام نام رکھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ یقین اور تصدیق اور اعتراف کی منزلوں سے گزر کر جب انسان عمل کی منزل میں پہنچتا ہے تب کہیں مسلمان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہونا صرف زبان درازی نہیں ہے، بلکہ مومن ہونے کے لیے انسان کو اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اتنا سنوارنا پڑے گا، اتنا سنوارنا پڑے گا کہ دنیا کو بھی نظر آنے لگے کہ یہ تو تعلیمات رسول اور آل رسول پر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی ایسے بسر کرتا ہے تب وہ مومن کہلاتا ہے۔ اب شیخ عباس کہتے ہیں عام طور پر جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کو ذائقہ اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب کافر کو موت آتی ہے تو اس کو ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ کربلا کے میدان میں صغر سنی میں 13 برس کی عمر میں ابھی بالغ بھی جو بچہ نہیں ہوا وہ اس وجہ سے نہیں بتا رہا ہے کہ میں نے موت کا ذائقہ لیا، نہیں، اسے اپنے عمل، اپنے
جناب قاسم کا کربلا کی زمین پر اپنے کردار کو لے کر کے اعلان عام تھا، تم بالغ ہو کر کے تمہارے اوپر واجب ہو چکا، ابھی تک تم اسلام کو دور اپنے آپ کو کربلائی ثابت نہیں کر پائے۔ آؤ دیکھو، ابھی ہمارے اوپر نماز واجب بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی ہمارے اوپر روزہ بھی واجب نہیں ہوا ہے۔ صغر سنی کا جملہ استعمال کیا شیخ عباس نے اور تمام مختلف بھی، میکسیمم 13 برس کی عمر بیان کی ہے۔ اس 13 برس کے نابالغ بچے نے اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے گفتار، اپنے اسلام، اپنے ایمان، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کا اعلان ایسے کیا کہ دیکھو موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو موت کوئی پینے والی چیز نہیں تھی۔ جناب قاسم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس کربلا کا تذکرہ تم دنیا میں عام کر رہے ہو نا، وہاں کے بچوں کا بھی اخلاق اتنا اعلیٰ تھا، وہاں کے بچوں کا بھی کردار اتنا اعلیٰ تھا، وہاں کے بچوں کا بھی اسلام اتنا حقیقی تھا کہ موت کا ذائقہ بھی وہ تمہیں بتا دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اللہ علیہ وسلم۔ لے کے چل رہا ہوں، اس سے پہلے گزارش ہے، اگر یہ تحقیق میں نہیں سمجھا پایا اور سمجھنے میں کوئی دشواری آئی ہو تو برائے کرم مجھ سے سوال ضرور کر لینا۔ تحقیق میں نے کی ہے، انہوں نے نہیں کی ہے، اسے مت کہنا کہ کیا پڑھ کے چلے گئے۔ بار بار گزارش کرتا ہوں، میری تحقیق کے متعلق جو بھی سوال ہو وہ ضرور سوال کرنا۔ اور بتائی جائے ایسی شخصیت جب کربلا میں اجازت طلب کرتی ہے تب امام حسین علیہ السلام کا دل اڑ جاتا ہے، پھر امام حسین علیہ السلام کا دل پریشان ہوا۔ جو مسائل میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس مسائل کا میں ذمہ دار ہوں، اور جو کچھ بیان کروں گا میں مقصد سے بیان کروں گا۔ طبری، شیخ عباس، شیخ مفید علیہ رحمہ الارشاد، ان لوگوں نے مقتل ابی مخلف سے نقل کیا ہے کہ جناب قاسم نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی، امام حسین علیہ السلام نے منع کر دیا، بیٹا ایسے اجازت دی۔ جناب قاسم قدموں میں گر گئے، اور باقی آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے بہت زیادہ مزید بیان نہیں کرنا۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو بڑی مشکل سے اجازت دی ہے۔ اللہ بھائی کی نشانی ہے، اور ایسا بھائی کہ جس بھائی کو بھی کربلا کا خیال تھا۔ جناب قاسم کو دیکھتے امام حسین علیہ السلام کو امام حسن یاد آتے تھے، اور جب کسی کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو تو وہ حادثہ بھی بار بار یاد آتا ہے۔ تاکہ پڑھتے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام کو بھائی کا زمانہ یاد آیا، بھائی کا جنازہ یاد آیا، بھائی کے جنازے پر لگے ہوئے تیر یاد آنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام گریہ کر رہے تھے، بیٹا قاسم کو تمہیں کیسے اجازت دیتی؟ بالآخر کسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو اجازت دی۔ اب ظاہری پڑھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم گھوڑے پر سوار کیا ہے تو ان کا پیر رکاب تک نہیں پہنچتا تھا، چھوٹے تھے، مطلب ایک بچہ پروڈیوس کروایا ہے، پیر ان کا رکاب تک نہیں پہنچتا تھا۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا کے رکھنا، ایک دم ذہن میں بٹھا کے رکھنا کہ پیر رکاب تک جناب قاسم کا نہیں پہنچتا تھا۔ جناب قاسم گئے مقتل میں جنگ کی،
اور جب گھوڑے سے زمین پر آئے کہ جناب قاسم نے آواز کی اپنے چچا کو، یا اما ہو ادرک کریم، اے میرے چچا میری مدد کو آئے۔ جناب قاسم کے جسم سے روح ابھی پرواز نہیں ہوئی تھی، یعنی جناب قاسم ابھی دنیا سے نہیں گئے تھے، ابھی وہ شہید نہیں ہوئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اس جوش سے مقتل کی طرف چلے، اس جوش سے چلے کہ سامنے والی فوج نے سمجھا کہ اب یہ علی کا شیر ہے، حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ عزاداروں ادھر کے گھوڑے ادھر کو ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر کو ہو گئے۔ جناب قاسم کی لاش نہیں ہوئی، عزاداروں جناب قاسم کا جسم اطہار ابھی زندہ تھے، گھوڑوں کی سموں پر، گھوڑوں کی سموں سے الجھنے لگی۔ میں ایک سادات بستی میں اشرا خطاب کر رہا تھا، غالباً 2014 کی بات ہے، 7ویں محرم تھی، مسائب پڑھ کے اترا، ظاہر ہے جناب قاسم کا مسائب تھا، ویسے بھی 7ویں محرم سے میں شہادت بیان کرنے لگتا ہوں، شہادت بیان کی جناب قاسم کی۔ ایک صاحب کو رقت بہت تاری، بہت زیادہ رقت تاری، عزا خانے سے نکل آئے اور ان کے گھر تک آ کے بیٹھے وہ روتے رہے۔ میں بھی تھوڑا تسلی دینے کے لیے آگے بڑھا، ظاہر ہے ہم سب غمزدہ ہیں، ہم سب کی پوری کائنات رکی ہے، فاطمہ زہرا کا گھر رکا ہے۔ میں نے کہا صبر سے کام لو، پورا دن ہے، نوحہ پڑھنا ہے، ماتم کرنا ہے، فدیہ کرنا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ محبوب بھائی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اسی کو سوچ سوچ کے میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا میں نے گزشتہ برس ذوالجناح سجانے کا سین دیکھا، ہم لوگوں نے ذوالجناح سجانے کے لیے گھوڑے کو نہلایا، نہلانے کے بعد جہاں لا کے کھڑا کرتے ہیں وہاں پہلے زمین پر ہم لوگ پلاسٹک کا چٹا بچھا دیتے ہیں۔ چٹا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ پلاسٹک کا چٹا بچھا دے رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم گھوڑے کو اس پر چلا کے لے کر کے آ رہے تھے، میں نے غور کیا جہاں جہاں اس کے سم پڑ رہے تھے وہ اتنی پلاسٹک کو کاٹ دے رہا تھا اور زمین سے مٹی کو اپنے سم میں لے کر کے اٹھ جا رہا تھا۔ میں ابھی یہی سوچنے لگا کہ جب شہداء کے جسم پر سم پڑے ہوں گے تو نہ جانے کتنے جسم کے ذرات ایسے ہوں گے جو جسم سے جدا ہو گئے۔ جناب قاسم جن کا پیر رکاب تک نہیں پہنچتا تھا نا، شیخ مفید بھی لکھتے ہیں، علامہ طبری بھی لکھتے ہیں، مرطل بھی لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کی لاش کے قریب پہنچے ہیں تو جناب قاسم کو دیکھنے کے بعد میرا اللہ تو بھی اس دنیا سے گزر گیا،